بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از می اینی ملک اینڈ یو آر واچنگ می آن یوٹیوب اینڈ فیس بک. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. ناظرین, ایک بری خبر ابھی سامنے آئی ہے اور وہ بری خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کر لیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور جو کہ سابقہ صوبائی وزیر تھے, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جو کہ کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ ان کی جو ٹاپ جو ہٹ لسٹ ہے وہ اس پہ شامل تھے. اس سے پہلے بھی ان پہ کافی زیادہ جو ہے وہ فائرنگ وغیرہ بھی کی گئی ان کی گاڑی پہ, اور لیکن لکیلی وہ بچ گئے تھے. لیکن آج سیشن کورٹ میں ان کی پیشی تھی, کچھ اپنے ان کے جو مقدمات تھے اس کی ضمانت کے سلسلے میں, اور جب سیشن کورٹ سے ان کو ضمانت مل جاتی ہے, راہداری ضمانت مل جاتی ہے, تو اس کے بعد ڈی پی او صاحب آتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی جو سیشن کورٹ ہے اس میں, اور وہ آ کے کہتے ہیں جی کہ میں نے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنا ہے. سیشن کورٹ کے جو جج ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں ان کو ضمانت دے چکا ہوں ان کے مقدمات میں. تو آگے سے ان کا جو رپلائی ہے وہ بڑا ایک جو ہے وہ ڈٹھائی پہ مبنی ایک رپلائی آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی کیس ہو یا نہ ہو, ان پہ کوئی مقدمہ ہو یا نہ ہو, میں نے ان کو ہر حال میں گرفتار کرنا ہے. یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے جو وکیل ہیں, یہ ان کی ایک پریس کانفرنس سامنے آئی ہے, اس میں وہ یہ چیز بڑے واضح انداز میں بتا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیشن کورٹ کے جو جج ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ پہ توہین عدالت جو ہے وہ لاگو ہوگا. تو وہ بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے توہین عدالت میں بلا لیں, میں آ جاؤں گا, لیکن میں نے ہر حال میں علی امین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کرنا ہے. تو ان کے وکیل کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہائی کورٹ تک جانے کی اجازت دی جائے, ہم لوگ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں بیل کے لیے, تو وہاں سے اتنا ہمیں موقع دیا جائے. جب وکیل وہاں پہ جاتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کو ہائی کورٹ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی, اور تب تک اجازت نہیں دی جاتی جب تک جو ہے وہ ہائی کورٹ کا ٹائم ختم نہیں ہو جاتا. تو ہمارے ملک میں جو قانون ہے, کیا اس کی آپ لوگ اس طرح دھجیاں اڑائیں گے؟ کیا ہمارے ملک کا جو آئین و قانون ہے وہ آپ لوگوں کی خاطر صرف اور صرف ایک پیپر کا ٹکڑا ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ایک طرف تو آپ کو مجسٹریٹ صاحبہ کے جو آرڈر نکلتے ہیں, ایک مجسٹریٹ کے آرڈر نکلتے ہیں, اس پہ آپ پورے 2 صوبوں کی فورس لے کے اور رینجرز کی فورس لے کے آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے, اور وہاں پہ آپ لوگوں کا سرچ آپریشن چلتا ہے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 24 گھنٹے. اور دوسری طرف سیشن کورٹ کا جو جج ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی میں ضمانت دے چکا ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے توہین عدالت میں بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں. کیا یہ ملک اب باقی ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ رہے؟ کیا ملک میں کالا قانون ہے؟ کیا ملک میں کسی چیز کی کوئی ریت روایت ایسی برقرار رہے گی؟ بہت سے لوگوں کا سوال ہے. لوگ جو یہاں پہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ڈگریاں لے کے آتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے یہ کر دیں گے, ہم اپنے ملک کے لیے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو ان چیزوں کو کون دیکھے گا؟ ہماری ان اعلیٰ اداروں سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ کیا اب لوگ بھی آپ لوگ انوالومنٹ نہیں کریں گے؟ آپ لوگوں نے ججوں کو سمجھا ہوا کیا ہے؟ دوسری جانب ہماری جو وفاقی کابینہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز, سینئر ججز کے جو چیف جسٹس آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کر چکے ہیں, اور اس میں قرارداد بھی منظور ہو گئی ہے کہ یہ پوری وفاقی کابینہ 42 لوگوں کی, یہ چوروں کا ٹولہ, یہ اس کیس کو, اس کے فیصلے کو ہی مسترد کر بیٹھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. دوسری جانب سیشن کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے فیصلے کو آپ لوگ اس طرح نظر انداز کر رہے ہیں. تو خدارا ہوش کے ناخن لیں, ایسی کون سی طاقت ہے آپ کے پیچھے؟ ایسا کون سا مواد اکٹھا کیا ہوا ہے, ایسی کون سی طاقت ہے جس کے بل بوتے پہ آپ لوگ ججوں کے فیصلوں کو بھی آپ لوگ پاؤں کی نوک پہ رکھ رہے ہو؟ اس ملک کو, اس قوم کو جینے کے قابل چھوڑیں, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور ملک تبھی بنتا ہے جب اس میں آئین و قانون کی بالادستی ہو. آپ لوگوں کا جس کو دل کرتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, کوئی وقت ہی نہیں ہے, کوئی ججز کے فیصلوں کی, کورٹ کے فیصلوں کی. یہاں پہ 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے, جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں یہ ایک پروپیگنڈا کے تھرو. تو ان تمام چیزوں کو اس ٹائم دیکھنے کی, ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارا آپ لوگ اپنے فیصلے منوائیں. آپ لوگ ان لوگوں کے سامنے کٹھ پتلیوں کی طرح مت بن جائیں. ڈی پی او کی کیا مجال ہے کہ وہ سیشن کورٹ کے جج کے سامنے کہے کہ میں نے ہر حال میں گرفتار کرنا ہے؟ Who the hell is he? کیسے کوئی گرفتار کر سکتا ہے؟ جب ضمانت مل جاتی ہے, حسان نیازی کے ساتھ یہ ہوا, فواد چودھری کے ساتھ یہ ہوا, عمران خان کے ساتھ یہ ہوا, آج علی امین گنڈا پور کے ساتھ یہ ہوا. یہ سارے جو قوانین ہیں, یہ جو 2 نمبر قانون لوگوں بنائے ہوئے ہیں,
کیونکہ جو اصل ہمارے ملک کا آئین و قانون ہے اس کی تشریح یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ تو اپنی طرف سے کوئی قانون بناتے ہیں جس میں سیشن کورٹ کا جج جو ہے وہ عدالت سے ضمانت دیتا ہے تو ڈی پی او کہتا ہے بھئی میں نے ہر حال میں گرفتار کرنا ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب کو 18 مارچ تک کے جو وارنٹ تھے وہ 18 مارچ سے تھے اور یہاں پہ 2 صوبوں کی جو پولیس پہنچ جاتی ہے وہ 14 مارچ کو پہنچ جاتی ہے. بھئی ہم نے ہر حال میں گرفتار کرنا ہے. بھئی کون سی لٹ مچی ہوئی ہے ہمارے ملک میں؟ اس ملک کو خدا را لوگوں کے رہنے کے قابل چھوڑیں کیونکہ یہ ملک اس طرح تو ڈوب جائے گا. ہماری معاشی حالت آلریڈی کیسی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.